أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة من قاعدون ولا يحصي نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الكرام سيد البرية سعود المسلم الكوكب الدهري صاحب المقال والسكينة المدفون بالأرضين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم بے شمار بے شمار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم قردة خاسئين صلوات اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور تم نے ان کو جانا کہ جنہوں نے زیادتی کی حد سے بڑھ گئے کس بارے میں سبت کے بارے سبت کہا جاتا ہے ہفتے کے دن یہودیوں کو بنی اسرائیل کو منع تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مگر انہوں نے کیا کیسے کیا کہ انہوں نے دریا سے کھال وغیرہ بنا کے اور آگے تالاب اور حوض بنا لیے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں ظاہر پانی آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں اور اس کی وضاحت آگے سورہ آراف میں اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کہ ان سے سوال کر ان سے پوچھ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اس گاؤں کے بارے میں جو دریا کے کنارے تھا دریا کے کنارے وہ رہتے تھے 80,000 کی تعداد تھی کتنی 80,000 تو کیا کیا انبیاء نے منع کیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو اصل میں دن ہے یہ خاص مخصوص ہیں کچھ ہستیوں سے جیسے یہ پہلا ہے فارسی میں اس کو شمبے کہا جاتا ہے اور عربی میں السبت تو یہ نام ہے اسم رسول اللہ اور اس دن سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنی ہوتی ہے اگلا دن ہے یوم الاحد اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں صرف جلدی سے گزر کے آگے جاؤں گا یوم الاحد اتوار کا دن ہے امیر کائنات سے ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد یوم الاحد کا دن اتوار کا دن یہ مولا امیر کائنات سے منسوب ہے اس میں مولا امیر کائنات علیہ السلام کے بارے میں زیارت اور دعا پڑھی جاتی ہے اور آگے ہے یوم الاثنین 2 کا دن
پیر کا دن، سوموار کا دن، دو کا دن، دو ہستیاں ہیں جن کو ہم حسنین، کریمین، شریفین، طیبین، طاہرین، نورین، نیرین کہتے ہیں۔ دو ہستیاں برابر کی، نہ چھوٹا نہ بڑا، برابر کی۔ تو ان ہستیوں کا دن ہے سوموار کا دن۔ ان دو ہستیوں کی زیارت پڑھی جاتی ہے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یوم الثلاثاء، تین کا دن۔ جی تین ہستیاں آ گئے، ان تین ہستیوں کا دن ہے منگل کا دن، تین ہستیوں سے منسوب ہے۔ اب گنے کون ہیں تین ہستیاں؟ مولا علی زین العابدین علیہ السلام، مولا باقر علیہ السلام، مولا جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ منگل کے دن اللہم صلی علی محمد علیہ منگل کے دن ان محمد۔ تین ہستیوں کی زیارت پڑھنی پڑتی ہے اور دعا مانگنی پڑتی ہے۔ یہ دن تین ہستیوں سے منسوب ہے۔ کون سا؟ منگل کا۔ آگے ہے یوم الاربعاء، بدھ کا دن۔ بدھ کا دن چار ہستیوں سے منسوب ہے۔ کن ہستیوں سے؟ چار ہستیوں۔ چار کون ہستیاں ہیں؟ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا علی رضا علیہ السلام، مولا محمد تقی علیہ السلام اور مولا علی نقی علیہ السلام۔ ان چار ہستیوں سے منسوب ہے یوم الاربعاء، بدھ کا دن۔ اور آگے کیا ہے؟ یوم الخمیس، لشکر والا دن۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا، صرف اپنا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ یہ مولا حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد اور جو آج وجل۔ کا دن ہے یوم الجمعہ، یہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وجل فرج علی محمد۔ اور میں نے بات کرنی ہے ابتدا کی، یوم السبت۔ السبت اسم لرسول اللہ۔ یہ جو یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، یہ منسوب ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد تو وجل۔ اس دن منع تھا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، شکار نہیں کرنا مچھلی کا۔ ان کی تو عادت ہے ہمیشہ سے جو احکام خداوندی ہوں ان کی مخالفت کرنا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کھال وغیرہ بنا لیے دریا سے، اپنے گھروں کے آگے تالاب بنا لیے اور وہ پانی اس میں آ گیا۔ ظاہر پانی آیا تو مچھلیاں بھی آ گئی۔ اور آگے سورہ اعراف میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اچھا قدرت خداوندی دیکھیں کہ مچھلیاں آتی ہی اسی دن تھی جس دن منع تھی۔ ان کا امتحان تھا نا، ان کا امتحان تھا، بنی اسرائیل کا امتحان تھا۔ آتی ہی اسی دن تھی، اس سے پہلے نہیں آتی تھی، باقی پورا ہفتہ نہیں آتی تھی، اسی دن آتی تھی جس دن منع تھا۔ مچھلیاں آ جاتی، بظاہر تو وہ بچنے کے لیے آ جاتی۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کہ جو دیکھنا چاہے تفسیر کا نام ہے تفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وجل فرج علی محمد۔ لفظ سے پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ میری جو بھی بات ہوتی ہے کھلی کتاب ہوتی ہے، اپنی طرف سے تو ہوتی کچھ نہیں، جو بھی معصوم فرماتے ہیں بس میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو کیا ہوا، ان میں 10,000 لوگ کہتے تھے، دیکھو نا اچھے بھی ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں،
10,000 لوگ ایسے تھے جو اچھے تھے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور وہ کہتے ایسا نہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسولوں نے حکم دیا ہے کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن، تو نہ کرو۔ وہ کہتے ہم ادھر سے تو نہیں کر رہے، ہم دریا سے تو نہیں کر رہے نا، ہم نے جو اپنے گھروں کے آگے تالاب و حوض وغیرہ بنائے ہیں ہم تو اس سے کر رہے ہیں، ہم ادھر سے کر ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے سے بجائے اس کے کہ وہ جال لگاتے، دریا میں تو جال لگاتے اور بڑی مشکل سے پکڑتے، یہاں آسانی سے ان کے گھروں کے آگے آ جاتی مچھلیاں اور ایسے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو بیچتے، اور بڑے کچھ بن گئے، بڑے محلات بنا لیے اور بہت زیادہ شادی کی اور بہت زیادہ عیش و عشرت کی۔ آخر کار ان متقی اور پرہیزگار لوگوں نے دیکھا یہ ہمارا کام مان نہیں رہے، اور وہ قرآن آ کے کہہ رہے ہیں لَوَتَعِذُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدٌ، تم کس لیے ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا کہنا مان ہی نہیں گئے، اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو ان کا عذاب روکنا چاہتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ جب تمہارا نہیں مان رہے تو نہ کرو۔ ان کا ہمارا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کو وعظ و نصیحت کریں، اچھا برا بتائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، ہمارا کام ہے یہ، ہمیں حکم ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آخر کار وہ 10,000 مومنین، وہ بندے ان سے الگ ہو گئے، ٹوٹل 80,000 تھے، تو 70,000 اکٹھے اسی بستی میں رہے اور 10,000 دوسری بستی میں چلے گئے۔ کس لیے؟ انہیں پتا تھا عذاب ان پر آئے گا، ہم بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم پر بھی عذاب آئے گا، تو وہ دور چلے گئے دوسری بستی میں۔ ہوا کیا کہ صبح دیکھا دروازے بند، پہلے شہر ایک فصیل ہوتی تھی، باہر بڑی دیواریں تھی، جیسے اب لاہور میں، ملتان میں بڑے بڑے اب بھی دروازے موجود ہیں، بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، فلاں گیٹ ہے نا، تو شہر ایسے ہی ہوتا تھا پہلے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، کوئی اندر ایسے آ ہی نہیں سکتا تھا، شام کو بند ہو جاتے تھے۔ تو ان کا بھی یہی تھا، دروازے بند، نہ کوئی باہر آ رہا ہے نہ اندر، کوئی ہوتا تو آتا نا۔ دوسرے دن لوگوں نے فصیل پر چڑھ کر، کیسے سیڑھیاں لگا کر چڑھ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ تو بندے ہی نہیں ہیں، وہ بندے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ، بن گئے۔ تو سیڑھیوں پر چڑھ کر دیکھا، اندر دیواریں ڈھاک کر اور اتر کر وہ مرد اور عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کرو ہر کام میں مردوں کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، تبھی یہ کام ہوتے ہیں۔ میری بات کا برا بھی نہیں بنانا، ہاں یہ نہیں کہنا کہ مرد تھے اور عورتیں نہیں تھیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں ساتھ، مرد منع نہیں کرتے، عورتیں بھی شامل رہتی ہیں۔ یہ جیسے بھی کام ہو رہے ہیں، اگر مرد منع کریں تو عورتیں بھی، تو خود جب خود بھی منع نہیں ہو رہے، خود اس کام سے، برائی سے رک نہیں رہے، تو عورتوں کیسے رکیں گے؟ تو دیکھا عورتیں اور مرد سارے بندر بن چکے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ سارے لوگ آئے، انہوں نے دروازے کھولے، کافی تعداد میں لوگ آ گئے، ان کی ظاہر رشتہ داریاں تھیں آپس میں، آ کے ایک دوسرے کو پہچانا، وہ فلاں بن فلاں، یہ عورت کو اس کے باپ کا کہا تو فلاں کی بیٹی ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے۔ وہ کیا جواب دیتے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو اور سر ہلا دیتے، جی بھی، وہ کہہ رہے تھے ہم وہی ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ ہوا کیا؟ 3 دن زندہ رہے،
ان کے رشتہ دار آتے رہے، دیکھتے رہے، پہچان کرتے رہے یہ فلاں فلاں. آخر کیا ہوا؟ 3 دن بعد اللہ نے بارش برسائی اور ہوا تیز چلائی، ان سب کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، ان سب کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. آگے مولا زین العابدین السلام روایت فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل اور محمد. فرماتے ہیں یہ تو تھے مچھلی کا شکار کرنے والے جن کو اللہ نے اتنی سزا دی، مگر آل رسول آل محمد کی انہوں نے حد تک حرمت بھی کی. مسلمانوں نے، اللہ نے ان کو ایسی سزا نہ دی. ایک بندہ کھڑا ہوا بولا اگر ان کا قاتل امام حسین علیہ السلام اور ان کا قاتل بے جا اور باطل نہ تھا تو پھر سزا کیوں نہیں دی؟ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا. یہ تو امتی تھے، امت رسول تھے، رسول کے بیٹوں کو، نواسوں کو قتل کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ فرمایا اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ ان سے بڑھ کر ان کو سزا دے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ شیطان سب کو بربراتا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ تو گویا شیطان کا ہوا نا. شیطان کو اللہ نے بچا رکھا ہے، لوگوں کو غرق کر دیتا ہے. اب جیسے دیکھو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، ان کو برگلانے والا، گناہ کی طرف مائل کرنے والا کون تھا؟ کہا شیطان. کہا قوم فرعون، کہا شیطان. پھر شیطان کو بچا دیا، ان کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اور بھی کون ہے؟ تو اللہ کی مصلحت ہے. اللہ نے امت محمدیہ کو بچا لیا، مگر ان کو عذاب بہت زیادہ ہوگا. اگر سوچیں اس وقت اللہ ان کو بندر بنا دیتا تو ان کو سزا تو ملی ہے نا. ٹھیک ہے، بدلہ تو مولا امام زمانہ علیہ السلام ہی لے کے نا، اللہم صلی علی محمد. مگر سزا تو ان کو دنیا میں بھی ملی ہے کہ جناب امیر مختار نے ان کو سزا دی ہے اور انتقام لیا ہے. انتقام تو لے گا مولا مہدی علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد آل اور یہ بھی حقیقت محمد. ہے کہ جو اس وقت تک راضی ہوں گے، دیکھو نا سزا ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو اس فعل میں موجود نہ ہو، راضی ہو. حالانکہ مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا کو اور عوام و انصار کو شہید کیا 61 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے. تو اللہ جانے وہ کون سا وقت ہوگا، مگر اس دور تک جتنے بھی اس فعل میں شامل ہوں گے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، سب کا انتقام اللہ عادل ہے نا. ایسے امام مہدی علیہ السلام انتقام لیں گے کب سے؟ جناب حابیل علیہ السلام سے لے کر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جناب حابیل علیہ السلام سے لے کر اس دور تک جب ظہور فرمائیں گے، مکمل انتقام لیں گے، ظالم سے ظلم کا بدلہ لیں گے. اللہم صلی علی محمد محمد وجل